www.hazratfirozmemon.org بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، جن کا حال یہ کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری لیتے ہیں، اور جب وہ کسی کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ تفسیر معارف القرآن جدید مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 8 صفحہ 911 سے 912، پارہ نمبر 30 آیت نمبر 40، سورہ متففین۔ تفسیر میں حضرت مفتی اعظم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 گناہوں کی سزا 5 چیزیں ہیں۔ یہ جو قرآن پاک حدیث سے بات سمجھ میں نہ آئے تو توبہ کرنا چاہیے، سمجھ میں آئے تو اس کو پھیلانا چاہیے۔ باقی جو چیز سمجھ میں نہ آئے گناہ چھوڑنے کی، وہ مفتی صاحب سے پوچھ لیں، اور فتویٰ ہم نہیں دیں گے، مسائل بتائیں گے۔ نمبر 1، جو شخص عہد شکنی کرتا ہے اللہ اس پر اس کے دشمن کو مسلط اور غالب کر دیتا ہے۔ ذرا ذہن میں رکھتے جانا ہے یا نہیں؟ 1400 برس پہلے کی وحی کی باتیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے 3-4 مرتبہ پڑھ کے سنایا ہے ہمارے حضرت مفتی نعیم صاحب کا جناب، اس میں جو ہے وہ قیامت کی نشانیاں پہلی کون سی ہیں، درمیانی کون سی، آخری کون سی ہے۔ اس میں جو ہے وہ پہلی نشانیوں میں پہلے بتا چکا ہوں، قیامت کی پہلی نشانیاں جو ہے تفہیم الفقہ میں مختصرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونا، نبوت کا ملنا، پہلی نشانی دو گئی۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، وہ سب لکھا ہوا ہے اس میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا شہید ہونا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا 2 جو بڑے بڑے معاملات تھے ان کو جوڑ کے خون خرابے سے بچانا، یہ ہو چکے۔ درمیان والی تفصیل بھی بیان ہو چکی ہے۔ پھر آخر کا بتا کر آگے دجال کا ذکر آیا، اور تفہیم الفقہ میں لکھا ہے کہ دجال کا مطلب ہے مکار، جھوٹا، حق اور باطل کو خلط ولط کرنے والا ہے جی۔ اور لکھا آج بھی جو ان باتوں میں مبتلا ہے اس کو دجال کہہ سکتے ہیں۔ اصل دجال کی یہ نشانی اور بعد میں آئے گا، اس کو آپ موبائل سے ملا لیں، جس کو 4-5 مرتبہ موبائل سے ملا چکا ہوں کہ مکار بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، اور قرآن پاک حدیث پاک کو خلط ملط کرنے والا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تفصیل کے موقع نہیں اس وقت، دوبارہ سن لیں ایسا ہے یا نہیں ہے، ہر ایک کو اللہ نے سمجھ دی ہے۔ جو شخص عہد شکنی کرتا ہے اللہ اس پر اس کے دشمن کو مسلط اور غالب کر دیتا ہے۔ یہود و نصارہ اور ہندو ہم پر غالب ہے یا نہیں ہے، بس آگے سمجھ لیں۔ نمبر 2، جو قوم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قوانین پر فیصلہ کرتے ہیں ان میں فقر اور احتیاج عام ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس کس کے قانون چل رہے ہیں جی؟ برٹش کے، یہود و نصارہ کے۔ ابھی کوئی سوسائٹی تھی، اس میں کچھ ظلم وغیرہ ہوئے تو انہوں نے آ کر مشورہ کیا تو بائیلاس دکھائے تو 1924 کے، اور وہ آج چل رہے ہیں امپلیمنٹ 1924، 100 سال سے اوپر۔ سنیں آپ، عجیب بات ہے، اب وہ امپلیمنٹ تو نہیں ہو سکتے آج کل کے دور میں، رشوت حرام۔ ایک ایک بات پر جو ہے وہ بہت زیادہ تفصیل ہے۔ نمبر 3، جس قوم میں بے حیائی اور زنا عام ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ طاعون اور دوسرے وبائی امراض مسلط کر دیتا ہے۔ طاعون کس کو کہتے ہیں؟ اس وقت طاعون تھا، آج کورونا ہے، ڈینگی ہے، بلڈ کینسر ہے، اور حدیث پاک الگ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے نہیں، بے حیائی کی وجہ سے ایسے بیماریاں آئیں گی تمہارے پچھلوں نے نہیں سنی ہوں گی۔ بار بار بتاتا ہوں، بابا نے نہیں سنا تھا کورونا کو، والدہ نے ڈینگی نہیں سنا تھا، دادا نے۔ اب ہر بات پہ سب باتیں تو نہیں بتا سکتا آدمی، جس کو غرض ہو وہ۔ میں تو اکیلا نہیں ہوں، میں تو اللہ والوں کو غلام ہوں۔ مفتی اعظم سے پوچھے، اس وقت ان کے جو فی الحال مقرر نہیں ہوئے یا کوئی بھی ہے ان سے پوچھیں۔ آج کل تو آسان ہے، فتوے کو بٹن دبایا سیدھا ای میل ہو گیا، آسان ہے نا، لیکن ہمیں خود پتا ہے کہ ہم کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اب اس پر کیسے بیان کروں میں بے حیائی؟ اس پر زنا عام ہے یا نہیں ہے، بے حیائی عام ہے یا نہیں ہے، خود دیکھ لیں۔ نمبر 4،
اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگے اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے. پھر قحط کی الگ تفسیر ہے. قحط کا مطلب یہ نہیں کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے. جس کو قحط سمجھتے ہیں نا ہم، چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، دسترس سے باہر ہو جائیں گی. اب کیا کریں گے؟ جس کو عقل نہیں، دھوکہ، فراڈ، رشوت، ملاوٹ، اس کی طرف لگ جائیں گے. موبائل چھیننا، نظر میں تو صرف قحط ہے، ڈیٹیل کتنی آگے. نمبر 5، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک دیتا ہے. یہاں کی بارش نہ دیکھیں جس سے کیا معاملات ہیں، ریگستان کی بارشیں دیکھیں اور علاقے کی بارشیں دیکھیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں مال غنیمت کی چوری رائج ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دشمن کا رعب اور ہیبت ڈال دیتے ہیں. کس طرح ملک کو لوٹ رہے ہیں، کس طرح ملک کے خزانے لوٹ رہے ہیں. اور جو قوم ربا یعنی سود خوری کا رواج ہو جائے ان میں موت کی کثرت ہو جاتی ہے جی. اب اس کی تفصیل الگ ہے. اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق کاٹ دیتے ہیں، قطع کر دیتے ہیں. اور جو لوگ حق کے خلاف فیصلے کرتے ہیں ان میں قتل اور خون عام ہو جاتا ہے. ابھی جماعت آئی تھی، انہوں نے بتایا کہ بہت بڑے پوسٹ کے تھے اور نام نہیں دوں گا علاقے کا، وہاں ایک بہت بڑا بدماش جس سے یہ والے بھی کام ہیں، وہ توبہ کر لیا. اس نے بتایا کہ میں 40 قتل اب تک کر چکا ہوں اور چند دنوں میں 7 قتل کرنے والا تھا. اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی. 40 قتل جناب، دیکھ لیں آپ. اور جو لوگ معاہدات میں غداری کرتے ہیں اللہ ان پر ان کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے. اب اس کی تفصیل زیادہ ہے کہ پہلے تو اللہ سے معاہدہ کیا ہوا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا ہوا ہے، پھر آئے دن پارٹنروں کا مسئلہ. اللہ سے معاہدہ کس بات کا ہے؟ کلمہ پڑھ لیا، اب زکوٰۃ نہیں دے رہے، وراثت نہیں دے رہے، بوڑھی ماں بیوہ اس کا حق کھا رہے ہیں، بھائی بہن کا حق کھا رہے ہیں، بھائی بہن کا انتقال ہو گیا یتیم کا مال کھا رہے ہیں. اب نے آج تک میں اپنے بڑھاپے میں نے یہ سنا تھا کہ کوئی بچہ یتیم ہو گیا، جب بالغ ہو گیا اب یتیم نہیں ہے وہ. آج کھانے پر مفتی نعیم صاحب سے پہلی دفعہ سنا کہ بچیاں اس کا جب تک کوئی سرپرست نہ آ جائے آگے جب تک وہ یتیم ہی رہتی ہیں. کیسے حق مارتے ہیں ان کا. پھر وراثت کے پیسے الگ کر لیے، بزنس کر رہے ہیں، آزما رہے ہیں پروفٹ لے کر، اور لاس کی بیلنس شیٹ یتیم کو دے دی. اب یتیم بول سکتا ہے جس کو بچپن سے ٹارچر میں رکھا گیا، جس کو بچپن سے ہی نفسیاتی مریض بنایا گیا، جس سے بچپن سے ہی اتنے ظلم کر کے ارے ایک دن آ کر بیٹھے صبح 9 سے لے کر عشاء کی اذان تک. اب کسی کا نام نہیں بتائیں گے، صرف ای میل ایک ساتھی کو کہوں گا بغیر نام کے پڑھ کر سنا ہے کیسے کیسے ظلم ہے یتیموں پر. یعنی کہ اس کے مال سے اپنے بچوں کو دے رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے چل وے منہ ادھر کر، نظر مار دے گا. آہ نہ جائے گی میری رائے گاں تجھ سے فریاد ہے رب جہاں. الحمدللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹے مفتی فرحان نے یتیموں پر بیان کیا ہے درس قرآن سے کہ کیسے ظلم کیے جاتے ہیں، کیسے ان کو چکر دے کر بیٹی سے شادی کرا کر سایدہ پیسے لے لیتے ہیں، کیسے یتیموں کی خواہشات کو مارتے ہیں، کیسے کہتے ہیں کہ آپ کا پلاٹ آگے ہے اس کے میں پیسے زیادہ دیتا ہوں، آپ کے 200 ایکڑ پیچھے ہیں وہ آپ لے لیں، آپ کو سستے دے رہا ہوں. پورے لکھے ہوئے فراڈ کس طرح ہے. اور صحابہ رضوان علیہ مجمعین تمنا کرتے تھے یتیم ہمیں ملیں تو ان کی پرورش کرے، اتنا ثواب ہے. یتیم کو قرآن پاک تک نہیں سکھاتے، اس کو دبا کے رکھتے ہیں، مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں، وہ بول نہ سکے. اب بڑا بھی ہو جائے تو کیا ہے. اور گھر کے اندر جن کو سمجھ ہے وہ بول نہیں سکتے، ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں. اس کے بارے میں قرآن پاک میں کیا وعید ہے جو ظالم کا ساتھ دے. چونکہ یتیم کے مالے پر خود بھی بڑی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، سیلف فنانسنگ اسکیم میں 60 لاکھ یتیم سے بھر رہے ہیں، جائیداد ملی ہوئی ہے. www.hazratfirozmemon.org